الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کرنے کے لیے دنیا کی یہ عارضی عمر اور زندگی عطا فرمائی ہے. اور حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو دوسری 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. ان میں ایک بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ اپنی زندگی کو اپنی موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. تو انسان اگر زندہ ہو تو اگرچہ بیمار بھی ہو تو بیماری کی حالت کے اندر بھی اس کے پاس عمل کا ایک موقع ہوتا ہے. کئی اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان بیماری کی حالت کے اندر بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے جس طرح صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے تو بیمار ہو جانے کے بعد بھی اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی ابھی تک باقی ہے اور زندگی کو بھی موت سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے. زندگی کے اندر انسان بیماری کی حالت کے اندر بھی اپنی آخرت کے لیے کئی اعمال کر سکتا ہے.
اسی وجہ سے حدیث شریف جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یتمنی احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، موت کی آرزو نہ کرے، ولا یدعو بہ، اور اس کی دعا بھی نہ کرے، من قبل ان یاتیہ، اس سے پہلے کہ وہ آ نہ جائے، انہ اذا مات انقطع عملہ، اس لیے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جب جو انسان مر گیا وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ خیر کی بات کسی کو کہہ سکتا ہے، نہ کسی کو نصیحت کر سکتا ہے، اعمال سے وہ تہی ہو گیا، خالی ہو گیا، اس لیے کہ وہ دارالعمل سے نکل گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ انہ اذا مات انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا، اور مومن کی عمر جو ہے جوں جوں بڑھتی ہے تو اس کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ عمل کرنے سے عاجز ہے، تب بھی جب تک سانس میں سانس باقی ہے اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کے ان لمحات کو غنیمت سمجھے، اس لیے کہ جب تک زندگی ہے تو انسان کوئی نہ کوئی عمل کر سکتا ہے، اور نہ تو انسان توبہ ہی کر لے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو اس کی عمر کے اضافے کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور نیکیاں کرے گا، اور اگر وہ انسان برا ہے تو ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے گناہوں سے باز آ جائے، ہو سکتا ہے استغفار کر لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے اور زندگی کے ختم ہو جانے کی آرزو نہ کرے، بلکہ وہ زندگی کے باقی رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اعمال کے اندر لگانے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ تو اگر عمر کی زیادتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسن عمل کی توفیق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو جو عمر بڑھتی جائے گی انسان نیکیاں کرتا چلا جائے گا، انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی بیماری کی وجہ سے تنگ آ جاتا ہے، مثلاً وہ ایک مدت تک بستر کی پر پڑا ہوا ہے، دوائیاں کھا رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے، لیکن وہ اس کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ جس زندگی کے اندر ایک عملی کارگزاری ہوتی ہے یا عملی انسان کام کے اندر مصروف ہوتا ہے، اس طرح کی نہیں ہے، یا انسان کی پر کوئی ایسا صدمہ آ جاتا ہے، کوئی ایسا مالی نقصان ہو گیا بہت بڑا، یا کوئی اپنے قریبی عزیزوں میں سے کوئی ایسا انتقال کر گیا کہ جس کے ساتھ اسے بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی، اس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ اب زندگی ختم ہو گئی، اب جی کے کیا کرنا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر انسان پھر بسا اوقات موت کی تمنا کرنے لگتا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں بھی موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے اس نقصان کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بہت ہی زیادہ تنگ آ گیا ہے زندگی سے اور خواہ مخواہ موت کی دعا کرنا ہی چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور جب وفات پا جانا میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ اس کے اندر گویا کہ صراحتاً اور متعین طور پر موت کی تمنا اور دعا نہیں ہے، بلکہ خیر کی دعا ہے۔ یہ دراصل خیر کی دعا ہے کہ یا اللہ اگر میری زندگی میں خیر ہے تو زندگی عطا فرما، اور میری موت میں خیر ہے تو موت عطا فرما۔ تو یہ بعض اوقات اس طرح کے حالات بعض لوگوں کی زندگی میں آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اتنے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، اتنے مایوس ہوتے ہیں کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب تمنا سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے اس وجہ سے خودکشی کر لی، فلاں نے اس وجہ سے خودکشی کر لی۔ تو یہ خودکشی کرنا، یہ اپنی عمر کو ختم کرنا ہے، اور یہ عمر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کے دروازے کو خود سے بند کرنا درست نہیں ہے، کسی وجہ سے خودکشی کرنا حرام ہے۔ اور خودکشی کرنا ایسا گناہ ہے کہ یہ جب ہو جائے تو پھر اس کی بات توبہ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب خودکشی ہو گئی تو مر گیا، اور مرنے کے بعد توبہ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو گلے لگانے کی بجائے موت کی تمنا کرنے سے بھی منع کر دیا۔ تمنا تو ایک ابتدائی مرحلہ ہے نا، کہ تمنا کرے گا، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں سوچے گا، پھر ارادہ کرے گا، پھر عملی اقدام کرے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عملی اقدام کی جو بالکل ابتدا ہے، پہلا مرحلہ ہے، حضور نے اسی سے منع فرما دیا، فرمایا کہ موت کی تمنا بھی نہ کرو۔ تو ان حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، چاہے بیماری کی حالت میں ہو، چاہے تکلیف کی حالت میں ہو، چاہے فقر و فاقہ کی حالت میں ہو، اور چاہے جو ہے وہ مختلف طرح کی ٹینشنوں اور پریشانیوں کی حالت میں ہو، بہر صورت یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے جو ایام ہیں ان ایام کو عمل کے اندر لگائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اس زندگی کے دیے جانے کا مقصد ہے، اس مقصد کے اندر اپنے آپ کو لگائے۔ وہ مقصد جو ہے نا وہ صحت کی حالت میں بھی حاصل کر سکتا ہے انسان، بیماری کی حالت میں بھی حاصل کر سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صاحب مشکات نے اس حدیث کو نقل فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کو کسی بیماری کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے جو انسان کے نیک اعمال لکھتا ہے، اس فرشتے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ بندہ صحت کی حالت میں جو اعمال کیا کرتا تھا وہ اعمال اس کے جوں کے توں لکھتے رہو، اگرچہ بیماری کی حالت کے اندر وہ عمل نہیں کر رہا، بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہا، اگر بیمار نہ ہوتا تو وہ عمل کرتا۔ تو فرمایا ہے کہ اس کے لیے وہ اعمال لکھتے رہو جو اس صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس آدمی کو صحت عطا فرما دے تو اسے گناہوں سے پاک صاف کر کے صحت عطا فرمائے گا، اور اگر اس بیماری کے اندر اس کی موت آ جائے
تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔ اس حدیث سے دونوں پہلوؤں کی پر روشنی پڑتی ہے، کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت کے اندر خود بیمار کو اور بیمار کے متعلقین کو دونوں طرح کے جذبات اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں صحت مند ہوگا، پتہ نہیں فوت ہو جائے گا، کیا بنے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کے اندر اگر وہ بندہ مسلمان ہے اور اگر وہ بندہ نیک اعمال کرنے والا ہے تو یہ بیماری اس کے لیے گناہوں کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ بن جائے گی اگر اس سے شفا ہو گئی، اور اگر فرض کیا کہ موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ رحمت والا اور مغفرت والا معاملہ کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر تو بہت آسان عمل بتایا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور اپنی بیماری کی حالت کے اندر 40 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مانگ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اس بیماری کے اندر فوت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر وہ آدمی اس بیماری سے صحت یاب ہو جائے گا تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر صحت یاب ہوگا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ کتنا آسان عمل ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے، کوئی اور وہ عمل مشقت والا نہیں کر سکتا، لیٹے لیٹے اس دعا کا ورد کرنا شروع کر دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو حدیث شریف کے مطابق اگر اسے اس بیماری سے شفا مل جائے تب بھی اس کے وارے نیارے، اور اگر اس بیماری کے اندر وہ فوت ہو جائے تب بھی اس کے لیے آخرت کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انسان کو بیماری کی حالت کے اندر بھی جتنے اعمال ہو سکتے ہیں ان اعمال کو کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو فرض نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور وہ دیگر جو اعمال کر رہا ہوتا ہے نا وہ اعمال بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ بیماری کی حالت کے اندر بھی کم از کم فرائض اور واجبات ادا کرتا رہے، گناہ کے کاموں سے حرام کاموں سے بچتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور ہمت سے جتنے بھی اذکار اور اوراد اور نیک اعمال ہو سکتے ہیں اسے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک زندہ ہے تو زندگی اس کے لیے غنیمت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر مرنے کے بعد انسان آخرت کے اندر جانے کے بعد وہ حسرت کرے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آخرت کے اندر ہر آدمی کو حسرت ہوگی، نیک آدمی کو اس بات پر حسرت ہوگی کہ میں نے اور نیک کام کیوں نہیں کیے، اور برے آدمی کو اس بات پر حسرت ہوگی کہ میں نے گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کی۔ تو حسرت تو ہر انسان کو ہوگی، اور اسی حسرت کا ذکر آپ سمجھیں کہ آیت کریمہ کے اندر بھی ہے۔ سورہ فاطر 22ویں پارے سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، فرمایا کہ اولم نعمرکم، اس سے پہلے جو ہے نا وہ اہل دوزخ کی بات ہے، وہم یسترخون فیہا، جو دوزخی ہیں وہ دوزخ کے اندر چیخو پکار کریں گے، چلائیں گے اور کہیں گے کہ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکالیے، اور ہم وہ اعمال کریں گے کہ جو نیک عمل ہیں، جو پہلے ہم عمل کیا کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، ہم نیک عمل کریں گے، ہمیں اس جہنم کے عذاب سے نکالیے۔ تو جب وہ یہ چیخو پکار کر کے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ اولم نعمرکم ما، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، یتذکر فیہ من تذکر، جس میں جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ نصیحت حاصل کر لیتا، یعنی اتنی عمر تو ہم نے دی تھی۔ وہ عمر اسی لیے تو دی تھی کہ آدمی اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا، اور صرف عمر ہی نہیں دی تھی بلکہ وجاءکم النذیر، ہم نے تمہارے پاس آگاہ کرنے والے بھی بھیجے تھے، ایسے چیزیں بھی بھیجی تھیں کہ جو تمہیں متنبہ کرتے تھے اور جو تمہیں جگاتے تھے، اور جو تمہاری غفلت کو دور کرنے کے لیے ایک جگانے والے کا کام کرتے تھے، ایک الارم کا کام کیا کرتے تھے، ہم نے وہ چیزیں بھی تمہارے پاس بھیجی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وجاءکم النذیر کے اندر نذیر سے مراد سب سے پہلے تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ذوات اقدسہ ہیں،
کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرا کر اللہ کی فرمانبرداری کی پر ابھارنے والے اور ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے متنبع کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انبیاء کے جو سچے وارثین ہیں، جن کو اہل اللہ کہا جاتا ہے، علماء حق کہا جاتا ہے، ان کی واعظ و نصیحت، ان کی تقریر و تحریر، وہ بھی نذیر کا کام دیتے تھے، وہ بھی لوگوں کو غفلت سے جگاتے تھے اور ان کے سوئے ہوئے مردہ ضمیروں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے تھے اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے اور اپنی نصیحتوں کے ذریعے سے۔ اور پھر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نذیر کے اندر انسان کی زندگی کے اندر آنے والے وہ تمام انقلابات ہیں، وہ تمام آنے والے واقعات اور حوادث ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ایک دفعہ ہل جاتا ہے اور انسان جو ہے نا وہ متنبع ہو جاتا ہے کہ یار ایک دن مرنا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہر انسان کی زندگی کے اندر مختلف مراحل کے اندر آتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ جو انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور انسان کی بال سفید ہو جاتے ہیں تو انسان کی بالوں کی جو سفیدی ہے یہ بھی نذیر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متنبع کرنے کے لیے ہے کہ انسان جاگ جائے، انسان بیدار ہو جائے۔ آج ہم اس نذیر کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کالا خضاب لگا لیں گے تاکہ بالوں کی سفیدی چھپ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالوں کی سفیدی اس لیے لائی تھی کہ ہم متنبع ہو جائیں، بال سفید نظر آئیں گے تو بار بار آگاہی ہوگی، بار بار انسان کا خیال جائے گا کہ یار مرنا قریب ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کے اوپر لیپا پوتی کر کے ان بالوں کو سیاہ کر دیا تاکہ ہم جوان ہی لگیں، جوان ہی نظر آتے رہیں۔ تو ایک تو یہ بات۔ پھر بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد انسان کی اولاد بھی ہے، انسان کی اولاد، انسان کے پوتے پوتیاں، انسان کے نواسے نواسیاں، وہ بھی نذیر ہیں کہ جب انسان کے پوتا یعنی بیٹے کی اولاد ہو جائے یا بیٹی کی اولاد ہو جائے تو اب اسے متنبع ہو جانا چاہیے کہ اب چل چلاؤ کا وقت قریب ہے، اب اسے آگاہ ہو جانا چاہیے، اسے تیار ہو جانا چاہیے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ فضائل اعمال وغیرہ کتابیں ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے اپنے بڑوں سے سن کر لکھا ہے کہ جب میری پیدائش ہوئی، شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں تو اپنے بڑوں سے انہوں نے سنا اور بعد میں اس کو تحریر کیا کہ جب میری پیدائش ہوئی تو میرے جو دادا تھے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب پتہ چلا کہ میرے ہاں پوتا ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اب ہمارا جو وارث ہے وہ آ چکا ہے، اب ہمارے جانے کا وقت آ گیا۔ یعنی انہوں نے اس کو نذیر ہی سمجھا کہ یہ نذیر آ گیا، وجاءکم النذیر، بیٹے کی اولاد ہو جائے، بیٹی کی اولاد ہو جائے، وہ اس بات کی آگاہی کے لیے آتی ہے کہ انسان کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکار لگائی جائے گی، اور یہ پکار ہوگی کہ 60 سال والی عمر کے لوگ کہاں ہیں؟ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ عمر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جتنی عمر میں کوئی آدمی سنبھلنا چاہتا تو وہ سنبھل لیتا؟ یعنی اتنی عمر ہو گئی ہے، 60 سال تک انسان پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ غفلت سے بیدار نہیں ہوا اور ابھی تک وہ اسی غفلت کے عالم کے اندر گزار رہا ہے زندگی۔ تو ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ 60 سال کی عمر وہ ہے کہ جس کے اوپر انسان کے لیے حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اتنی عمر دے دی، اتنی عمر دے دی، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال تک پہنچ گیا، لیکن پھر بھی وہ بیدار نہیں ہوا، متنبع نہیں ہوا اور اس نے توبہ استغفار کر کے اپنی زندگی کو درست نہیں کیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اب اس کے اوپر حجت تمام ہو گئی۔ کتنی عمر دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی جو ہے وہ جہنم کے اندر جانے کے بعد جب وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے تو وہ یہ چیخ و پکار کریں گے کہ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکالیے، ہم نیک عمل کریں گے، وہ عمل جو ہم پہلے کیا کرتے تھے برے عمل وہ نہیں کریں گے، اب نیک عمل کریں گے۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں ایسی اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اتنی عمر میں کوئی آدمی سنبھلنا چاہتا تو سنبھل لیتا؟ ہم تو اس طریقے سے اپنی زندگی کا ایک پروگرام بنائے ہوئے ہیں کہ جیسے آخرت بنانے کے لیے نا ایک اور عمر ہمیں ملی جائے گی، اور اس عمر کے اندر ہم نے صرف دنیا بنانی ہے کہ دنیا بنا لیں، دنیا کما لیں، اپنے مکان بنا لیں، اپنی کوٹھیاں بنا لیں، اپنے پلازے بنا لیں، اپنی گاڑیاں خرید لیں، اپنے بچوں کا مستقبل بنا لیں، اپنے بچوں کو سیٹل کر لیں، ان کو کاروبار پہ لگا لیں، ان کو کسی عہدے اور منصب پر پہنچا دیں، ان کا فیوچر روشن ہو جائے۔ یہ عمر ہم نے سمجھا کہ بس اسی کام کے لیے، اور آخرت بنانے کے لیے ایک اور عمر ملے گی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہی عمر ہے، اسی عمر کے اندر ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ کیا ہم نے عمر نہیں دی تھی جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اب ہمیں دوبارہ بھیج دیجیے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے؟ تو ہم نے پہلے بھیجا تو اسی لیے تھا کہ نیک عمل کر کے آئیں، تو یہ ہم نے عمر اس لیے دی ہے۔ تو خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی پر اگرچہ بیماری بھی آتی ہے، اچھا یہ بیماری بھی جو ہے نا اس کو بھی علماء نے نذیر میں شمار کیا ہے۔ یہ انسان کی پر بیماری آ جاتی ہے نا، تو بیماری کی وجہ سے بھی انسان ڈھیلا پڑ جاتا ہے، انسان کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کسی وقت بھی جا سکتا ہوں دنیا سے۔ تو یہ جو بیماری ہے نا، یہ بیماری بھی دراصل ایک نذیر ہے۔ اسی طریقے سے کئی دفعہ حادثات ہوتے ہیں، حادثات کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ دوسروں کی پر موت آ گئی ہے، انسان بچ گیا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، مثلا بس حادثہ ہو گیا یا کوئی اور حادثہ ہو گیا، اس کے اندر اپنے ساتھ والے جو ہے نا وہ مر گئے اور یہ آدمی بیچ میں سے بچ گیا۔ اب اس نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور قریب دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی زندگی تھی، یہ بچ گیا۔ یہ ایک نوٹس ہے، یہ ایک اس لیے آگاہی کا ایک پیغام ہے، اس کو متنبہ ہو جانا چاہیے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے، لیکن آخر کب تک؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، تو ان سے شکایت کی کہ آپ اچانک ہی آ جاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، پہلے کم از کم نوٹس تو بھیجا کیا کریں تاکہ آدمی تیار ہو جائے، متنبہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا وہ دوست کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو فوت ہو گیا۔ اچھا وہ تمہارا رشتہ دار کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو فوت ہو گیا۔ اچھا وہ پڑوسی کہاں ہے؟ کہ وہ تو فوت ہو گیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے نوٹس تھے نا، یہ میری آگاہی کے نوٹس تھے جو میں تمہیں دیتا رہا، آس پاس تمہارے آس پاس جو ہے نا میں آتا رہا، تمہارے آس پاس کے لوگوں کو میں ان کی روحیں قبض کر کے لے جاتا رہا، تو اس سے تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ ایک دن میں نے بھی مرنا ہے؟ تو اس لیے اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ چیزیں ہمارے لیے، یعنی جو آدمی زندہ ہوتا ہے، جو آدمی بچتا ہے، اس کے لیے ایک عبرت کی چیز ہوتی ہے کہ وہ آدمی متنبہ ہو جائے۔ جیسے اسکول کے اندر ہوتا ہے نا کہ کسی ایک طالب علم کو مار پڑتی ہے نا، تو دوسرے طالب علم جو ہے نا وہ بس وہ چونک جاتے ہیں، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ یار ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ تو اس طرح کے انسان کو جو ہے نا اس طرح کے حادثات اور مراحل ہر انسان کی زندگی کے اندر مختلف مراحل پر اس طرح کے واقعات اسے پیش آتے رہتے ہیں، اس کی نظروں کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کو عبرت ہونی چاہیے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ السعید من وعظ بالغیب، نیک بخت آدمی وہ ہے کہ جو دوسرے سے عبرت حاصل کر لے، یعنی پیشتر اس سے کہ اس کی پر موت آئے وہ دوسرے کی موت سے آگاہ ہو جائے، دوسرے کی موت سے جاگ جائے۔ فرمایا کہ سعید آدمی وہ ہے، نیک بخت آدمی وہ ہے کہ جو دوسرے کی جو مصیبت ہے اس سے سبق حاصل کر لے۔ السعید من وعظ بالغیب۔ تو آج کل ہم لوگ تو اس چیز کو ایسی سمجھتے ہیں نا کہ یہ موت تو فلانے پر آئی ہے، میرے پر تو نہیں آئی، اور یہ سمجھتے ہیں اپنے طریقے میں آئے گی بھی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آج کل ہم جنازوں کے اندر ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے اندر بھی گپیں لگ رہی ہیں، کہے لگ رہے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی جو ہے نا وہ بیداری والی چیز نہیں ہے۔ ایک بزرگ جنازے پہ جا رہے تھے، کسی دوسرے نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تیری ماں کا جنازہ ہے۔ اسے تھوڑی ناگواری ہوئی، تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں ناگوار گزرتا ہے تو یہ میری ماں کا جنازہ ہے۔ فرمایا کہ یہ کوئی بات ہے یہ پوچھنے کی کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا کہ یہ موقع اس بات کا ہے کہ اس پر انسان اپنی موت یاد کرے،
تو انہوں نے تو اس حالانکہ یہ کوئی اتنی جو ہے نا وہ فضول بات نہیں تھی کہ کس کا جنازہ ہے، لیکن انہوں نے متنبہ کیا کہ اس طرح کی فضولیات ہمارے جنازوں کے اندر اور میت کو دفنا رہے ہیں اس وقت، یعنی ایسے حالات کے اندر بھی ہم نہیں جاگتے، ہم نہیں چونکتے، ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزوں کو انسان کو نوٹس سمجھنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک بیماری بھی ہے کہ بیماری کی حالت کے اندر بھی انسان کو آخرت کے لیے متفکر ہو جانا چاہیے کہ کسی وقت بھی یہ پیغام اجل آ سکتا ہے۔ اور آج کل تو بیماری کی بھی قید نہیں ہے، چلتے چلاتے انسان ٹھیک ٹھاک چلتے چلاتے انسان لڑک جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے متفکر رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری